اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں درود ابراہیمی اور استغفار کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ میرے چینل کو سن رہے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ ہمارے بہن بھائی جو وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں وہ درود ابراہیمی کا عمل ضرور کریں۔ ایک بہن جس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں مشکلات ہی مشکلات تھیں، اتنی مشکلات تھیں کہ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ مایوسی کی وجہ سے میرے اوپر بڑھاپا پن آنا لگا تھا۔ تو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی کہ جس میں آپ نے درود ابراہیمی کے بارے میں بتایا۔ تو جب سے میں نے درود ابراہیمی کا عمل شروع کیا ہے تو زندگی کی تمام ٹینشنیں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ درود ابراہیمی کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ کبھی آپ آزما کر دیکھ لیں، کیونکہ کبھی آپ کا دل اگر اداس ہو تو آپ درود ابراہیمی کا وظیفہ کرنا شروع کریں تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی انسان کے دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ تو استغفار کا عمل اور درود ابراہیمی کے عمل سے آپ کو ایک تو خصوصی فیض حاصل ہوگا، اللہ کی آپ پر خاص طور پر رحمتیں نازل ہوں گی، اور آپ یقین مانیں کہ آپ اگر درود ابراہیمی کا وظیفہ شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے چہرے پر ایک نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی، کیونکہ جو آپ علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے اس کو آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ فتنے کے اس دور میں اگر انسان کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی کا عمل کرے اور اس کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، کتنی بڑی سعادت کی یہ بات ہے، اور یہ سچے امتی ہونے کی نشانی ہے جس کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے انسان کو فی کبد، مشقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے بنایا، ورنہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے فرشتے ہی کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا جو محنت اور مشقت کے ساتھ مجھے یاد بھی کرے گی۔ تو ورنہ اللہ کے ذکر کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کی ساری عمر تکلیف اور مصیبتوں میں گزر جاتی ہے، کبھی بیماری میں گزر جاتی ہے اور وہ صحت یابی کے لیے طلبگار رہتا ہے، کبھی کسی فکر میں گزر جاتی ہے، کبھی کسی تکلیف میں گزر جاتی ہے، کبھی کسی صدمے میں گزر جاتی ہے، کبھی کسی غم میں گزر جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت شہر مکہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس کے ساتھ اس کا حل بھی بتایا کہ میرا بندہ محنت اور مشقت کے ساتھ اگر میرے احکامات کو بجا لائے گا تو وہ فرشتوں سے بھی افضل بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ فرشتوں سے بھی افضل مرتبہ دیا اگر وہ میرے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اور میرے اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو افضل قرار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انسان اگر محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا شروع کر دے تو انسان کامیاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا ہے کہ محنت اور مشقت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہی ہے، تو اس کے ساتھ اگر ہم ان اعمال کو لازم پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے، ہم کامیاب ہونا شروع کر دیں گے۔ تو استغفار کو لازم پکڑو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم استغفار کو لازم پکڑو، کیونکہ استغفار کے ذریعے ایک تو انسان کو سچی توبہ نصیب ہوتی ہے، استغفار کے ذریعے انسان کو ایک گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور استغفار کے ذریعے انسان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اگر موت سے پہلے انسان راہ ہدایت چاہتا ہے تو وہ استغفار کا وظیفہ کرے۔ فتنے کے اس دور میں راہ ہدایت پر چلنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ ایک سنت کو زندہ کر لیں گے تو آپ کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یقین مانے کہ فتنے کے ہی دور میں انسان کو اعمال کرنا مشکل ہے، لیکن اس کی جو فضیلت ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بھی پھر ملتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو اگر سنت پر آپ ایک سنت کو زندہ کریں گے تو آپ کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں تو کیوں نہ ہم فتنے کے اس دور میں اپنے آپ کو اعمال کا پابند کریں اور اپنے آپ کی زندگی کو راہ ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ راہ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ایک تو اللہ والوں کی صحبت سے۔ کوشش کریں کہ آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اور ساتھ میں آپ روزانہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، مشقتیں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کی زندگی میں تکلیفات ہی تکلیفات ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ اللہ کو راضی کریں استغفار کے ذریعے۔ استغفار کے ذریعے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو سچی توبہ نصیب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ تسبیحات مقرر کر لیں۔ آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پابند کر لیں کہ آپ نے 2 تسبیحاں یا 3 تسبیحاں استغفار کی کرنی ہے، 2 یا 3 تسبیحاں آپ نے درود ابراہیمی کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ سے مانگیں، صرف اس سے مانگیں، دیکھیں وہ آپ کی زندگی کی مشکلات کو کیسے حل کر دیتا ہے۔ جب ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی ٹینشنیں حل ہونا شروع ہو جائیں گی، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار لیں گے۔ صرف دنیا کو سنوارنا مقصد نہیں ہے، آخرت کو بھی سنوارنا مقصد ہے۔ تو لہٰذا آپ کیا کریں کہ روزانہ ایک تعداد مقرر کر لیں کہ آپ جیسے ایک منت مانگ لیں کہ میں نے کم از کم روزانہ جو ہے 40 دن کی آپ یہ منت مانگ لیں کہ روزانہ میں نے 3 تسبیحات استغفار کی صبح کرنی ہے، اور 3 تسبیحات جو ہے درود ابراہیمی کی شام کو کرنی ہے۔ جب 40 دن گزر جائیں تو اس کے بعد آپ کیا کریں کہ کچھ تھوڑا سا یعنی اپنے پیسوں میں سے تھوڑا سا جو ہے وہ صدقہ کر دیں، کسی غریب کی کوئی ضرورت پوری کر دیں، مسجد میں ڈال دیں، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح آپ کسی نہ کسی انسان کو کھانا کھلا دیں، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں صدقہ کے طور پہ۔ تو آپ دیکھیے گا آپ یہ جو اتنے دنوں کی منت مانگیں گے تو اس منت کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جتنی بھی آسان تکلیفات ہیں یا جو آپ مرادیں لیتے ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ وہ حل فرما دیں گے۔ تو آج کا عمل بہت مجرب عمل ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو عمل اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔